TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ٹائٹینک کی سیاحت کے لیے لوگوں کو زیر سمندر لے جانے کے دوران تباہ ہونے والی اوشین گیٹ کمپنی کی آبدوز ٹائٹن کا ملبہ نکال لیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹائٹینک کی سیاحت کے لیے لوگوں کو زیر سمندر لے جانے کے دوران تباہ ہونے والی اوشین گیٹ کمپنی کی آبدوز ٹائٹن کا ملبہ نکال لیا گیا۔ بدقسمت آبدوز کا ملبہ بدھ کے روز نیو فاؤنڈ لینڈ میں کینیڈا کے بحری جہاز پر واپس ساحل پر پہنچا دیا گیا، جس نے ٹائٹینک کے ملبے کے قریب سمندر کے ایک دور دراز علاقے میں جہاز کی تلاش میں مدد کی تھی۔ ہورائزن آرکٹک سینٹ جان کی بندرگاہ پر ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کر سمندر کی گہرائیوں میں گیا، جس نے کینیڈا کے مشرقی صوبے کے جنوب میں تقریباً 700 کلومیٹر دور سمندر کی تہ تلاش کی تھی۔ سمندر کی تہ سے نکالی گئی چیزوں میں آبدوز نما کا اگلا حصہ بھی شامل ہے، جس سے بدقسمت سیاحوں کو ٹائٹینک کی باقیات کا نظارہ کرنا تھا۔ ٹائٹن کی باقیات حادثے کے 10ویں روز نکال کر کینیڈا لائی گئی ہیں۔ باقیات پر تحقیقات کر کے حادثے کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ اوشین گیٹ ایکسپیڈیشن کی جانب سے چلائی جانے والی گہرے سمندر کی آبدوز کے ٹکڑے گزشتہ ہفتے ایک روبوٹک ڈائیونگ گاڑی کے ذریعے ٹائٹینک سے تقریباً 488 میٹر کے فاصلے پر سمندری تہ میں دریافت کیے گئے تھے۔ ملبہ ملنے کے ساتھ ہی ٹائٹن میں سوار افراد کی تلاش کے لیے جاری 5 روزہ آپریشن ختم ہوا تھا۔ اس آبدوز میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلیمان، برطانوی مہم جو ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی آبدوز کے ماہر پال ہنری نارجیلٹ اور اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز کے امریکی بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹاکٹن رچ سوار تھے، جنہوں نے ٹائٹینک کے ملبے تک سفر کرنے کے لیے آبدوز دی اور فی کس $2.5 لاکھ وصول کیے۔ فوری طور پر یہ واضح نہ ہو سکا کہ ٹائٹن کا ملبہ کہاں لے جایا گیا۔ گزشتہ ہفتے کینیڈا اور امریکی حکام نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اس طرح کی مہمات کی غیر منظم نوعیت کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ سے امریکہ کی کئی ریاستوں میں ایک بار پھر دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ سے امریکہ کی کئی ریاستوں میں ایک بار پھر دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ لاکھوں کینیڈینز کو متاثر کرنے والا جنگل کی آگ کا دھواں کم از کم 2 دن تک رہنے کی توقع ہے۔ جنگل کی آگ کے دھوئیں کی وجہ سے جمعرات جمعے کو ٹورنٹو میں خراب ہوا کا معیار برقرار رہ سکتا ہے۔ ٹورنٹو کو بدھ کے روز ایک موقع پر ہوا کے معیار کے لحاظ سے دنیا میں بدترین درجہ دیا گیا۔ کینیڈا کے جنگل کی آگ سے اٹھنے والا دھواں آج 6 سب سے بڑے صوبوں میں لاکھوں لوگوں کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینے میں دشواری کا باعث بنا ہوا ہے، جبکہ خراب ہوا کا یہ مقابلہ آخری دنوں تک متوقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مختلف ریاستوں کے کئی شہروں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ امریکی ماہرین کے مطابق دھوئیں کی وجہ سے شکاگو، ڈیٹرائٹ، پیٹرزبرگ اور سنسناٹی میں ہوا مضر صحت ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھنے اور جنگلات کو آگ لگائے جانے سے ماحول پر غیر معمولی اثرات ہو رہے ہیں۔ کینیڈا میں آج جنگلات میں 23 نئی جگہوں پر آگ لگی اور پورے ملک کے جنگلات میں مجموعی طور پر 491 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے، جن میں سے کچھ کا دھواں امریکہ کے شہروں اور کمیونٹیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ کینیڈین حکام کے مطابق سال 2023 میں آتش زدگی کے مختلف واقعات میں 80 لاکھ ایکڑ رقبہ جل چکا ہے اور تقریباً 3000 جگہوں پر آگ لگی ہے۔ ماہرین کے مطابق آتش زدگی کے باعث ٹیکساس میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ جنوبی امریکہ میں ہیٹ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھنے اور جنگلات کو آگ لگائے جانے سے ماحول پر غیر معمولی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں بعض لوگوں نے گزشتہ روز اور کچھ آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں بعض لوگوں نے گزشتہ روز اور کچھ آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ملک اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کے لیے بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کینیڈین حکومت کی جانب سے اسلاموفوبیا اور نفرت کی تمام شکلوں میں مخالفت کرنے کے عہد کا بھی اعادہ کیا۔
جس کی حمایت اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے ملک کی پہلی خصوصی نمائندہ امیرہ القوابی کی جاری کوششوں سے کی گئی۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ جیسا کہ ملک بھر میں خاندان اور دوست احباب دعا کرنے، کھانا بانٹنے اور ضرورت مندوں کے ساتھ کھانا بانٹنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم سب کینیڈا میں مسلمان کمیونٹیز کی طرف سے ہر روز قربانی، ہمدردی اور خیرات کی اقدار سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنی اور اپنے خاندان کی طرف سے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کینیڈا اور دنیا بھر میں ہر کسی کو بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ ایک ساتھ مل کر ہم ایک ایسا کینیڈا بنا سکتے ہیں جہاں ہر کوئی خود کو محفوظ اور قابل احترام محسوس کرے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے عید الاضحیٰ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان کی حکومت کے قائم ہونے سے پوری دنیا کے مسلمان خوش ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے عید الاضحیٰ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان کی حکومت کے قائم ہونے سے پوری دنیا کے مسلمان خوش ہیں۔ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا کہ آج ہم اتنے آزاد ہیں کہ اسلام کے حقیقی احکامات کو نافذ کر سکتے ہیں۔ ہم کسی رکاوٹ یا عالمی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے خصوصی آڈیو پیغام میں امیر طالبان ملا ہیبت اللہ اخونزادہ نے پڑوس ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ قندھار کے نامعلوم مقام سے جاری پیغام میں ملا ہیبت اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کو افغان عوام پسند نہیں کرتے ان کی حکومت میں کوئی جگہ نہیں۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پوری دنیا کے مسلمان خوش ہیں۔ طالبان کے امیر نے مزید کہا کہ شرعی احکامات کے نفاذ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں اور وہ اس معاملے پر کسی عالمی طاقت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اسلام پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر اعظم عبدالکبیر اور نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے بھی عید کے اجتماع سے خطاب میں پڑوس ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن یوکرین اور روس کے صدر سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے غلطی کر بیٹھے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن یوکرین اور روس کے صدر سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے غلطی کر بیٹھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس سے نکلتے ہوئے امریکی صدر سے صحافی نے سوال کیا، کیا روس میں مختصر دورانیے کی ہونے والی بغاوت سے صدر ولادیمیر پوتن کمزور ہو گئے ہیں؟ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بتانا مشکل ہے، لیکن وہ واضح طور پر عراق میں جنگ ہار رہا ہے اور وہ اپنے ملک میں جنگ ہار رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا عراق سے مراد یوکرین تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس طرح کی غلطیوں کی ایک لمبا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ چند روز قبل بھارتی وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی انہوں نے بھارتی قومی ترانے کے دوران سینے پر ہاتھ رکھا اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً ہاتھ نیچے کھینچ لیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔